الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد الآدم شفيعنا ومولانا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی مختلف پچھلی نشستوں میں ہم نے جو ہے وہ جنگ بدر کا تذکرہ کیا ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ 4 لیکچر جنگ بدر کے اوپر ہو چکے ہیں، 4 سیشنز ہمارے ہو چکے ہیں. آج شاید 5واں سیشن ہے، اور ان 4 سیشنز کے اندر ہم نے بہت ساری باتیں کی تھی، لیکن اب ان کو ریپیٹ نہیں کر سکتے. لیکن پچھلی لیکچر جو ہمارا تھا وہ کینسل ہو گیا تھا، تو 2 ہفتے کا گیپ ہو گیا ہے، تو میں پہلا 2 منٹ لوں گا ان باتوں کو ریوائز کرانے کے لیے جو ہم نے اس سے پہلے والے لیکچر میں، یعنی جو لاسٹ لیکچر ہوا تھا، اس کی کوئی تفصیلات یہاں بیان نہیں کی جائیں گی، لیکن وہ ایک شارٹ ریویو کے طور پہ پہلا 2 منٹ میں اس کو یعنی ریوائز کراؤں گا، اور انشاءاللہ پھر ہم آگے موو آن کریں گے. تو اگر ہم پی پی ٹی کو دیکھتے ہیں اپنے، تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو چیزیں کور کی تھیں، ایک یہ کہ قریش کا لشکر جو ہے وہ مکے سے نکلتا ہے، چونکہ ابھی ہم جنگ بدر کی یعنی پوری تفصیلات پڑھ رہے ہیں. تو قریش کا لشکر مکے سے نکلتا ہے، اور اس میں پھر جو قریش نے کعبے کے ارد گرد یعنی ایک جو ان کا ایک ریچول تھا کہ جب بھی وہ کسی بڑے کام کے لیے جاتے تھے تو کعبے کے پاس وہ دعا کیا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک دعا کی ہے، اور ان دعا کے الفاظ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارتاً اس کا ذکر کیا ہے، اور احادیث میں پوری وضاحت کے ساتھ ان کی جو دعا تھی نا، اور جس کا قائد یعنی دعا کرنے والا اصلاً ابو جہل تھا، تو اس پہ اشارہ جو ہے سورہ انفال کے اندر منقول ہے، اور وہ آیت بھی یعنی ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی جو ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی. تو قریش نے دعا کی اور وہ پھر جو ہے مکے سے نکلے تھے. دوسری چیز ہم نے پڑھی وہ اس دعا کا ذکر جو حدیث کے اندر آیا ہے، اس کے الفاظ، اور پھر قرآن میں جو اس کی طرف اشارہ ہے وہ. تیسری چیز ہم نے یہ بتائی تھی کہ ابلیس نے بھی اس جنگ بدر میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور سراقہ ابن مالک کے حلیے میں وہ آیا تھا، اور قریش کو اس نے تسکین دینے کی کوشش کی تھی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور ریزن کیا تھا سراقہ ابن مالک کی ہی صورت ابلیس نے کیوں اختیار کی تھی، اس کا پورا ہسٹوریکل پس منظر آپ کے سامنے آیا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے بنو بکر اور قریش کے درمیان ایک ڈسپیوٹ تھا، اور بنو بکر کا ہی گریٹر ٹرائب یوں کہہ لیجیے کہ یا یوں کہہ لیجیے سپر سیٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ بنو کنانہ تھا، اور بنو کنانہ کا سردار جو تھا وہ سراقہ ابن مالک تھا. اور سراقہ ابن مالک کا پریزنس ان دی بیٹل آف بدر ان سپورٹ آف قریش واز ویری کنسولیڈیٹنگ، ہے نا، بہت زیادہ قریش کے لیے ایک سپورٹ کا اور مورل بوسٹ کا سبب تھا. اور جو قریش کو ایک خدشہ لاحق تھا بنو بکر سے، وہ بھی خدشہ ختم ہو گیا تھا، اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ یعنی پس منظر پچھلے لیکچر میں ہو چکا ہے. پھر اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی تھی کہ ابلیس کا جو لیول آف ڈسپریشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اس جماعت کے دائمی خاتمے کو لے کے، اور یہ جو ابلیس کی تگ و دو تھی، اس نے اس کو اس بات پہ مجبور کیا کہ انسانی شکل میں آ کے اس نے قریش کے لشکر کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، اور ہر چند کوشش کی کہ یہ جنگ ہو جائے، ہے نا، یہ جنگ ٹلے نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں آئی تھی سامنے. پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ جو اصلاً صحابہ کا ہدف تھا، وہ اپنے قافلے کو بچا کے نکل گیا، اور اس نے پھر قریش کو خط لکھا تھا کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں اور قافلہ محفوظ ہے. لیکن ابو جہل کا اسٹینس اس معاملے میں انتہائی سخت تھا، اور ہم شروع سے دیکھتے آئے ہیں کہ ابو جہل جو ہے کسی موقع پہ بھی اسلامی دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی کسی کسر کو نہیں چھوڑا اس نے، ہے نا. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اس امت کا فرعون قرار دیا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ بتایا کہ جب ابو سفیان کے قافلے کے سیفلی مکہ پہنچ جانے کی خبر پہنچ گئی، تو بنو زہرہ اور چند اور چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، انہوں نے جنگ سے ارادہ چھوڑ دیا اور وہ واپس اپنے علاقوں کی طرف پلٹ آئے. تو قریش کا لشکر 1,000 کا رہ گیا. 1,000 کا لشکر بھی بہت زیادہ تھا، یعنی جو صحابہ کرام کا لشکر تھا اس کے مقابلے میں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جحفہ کے مقام پہ جب قریش کا لشکر پہنچتا ہے، تو بنو ہاشم کا ایک شخص جو میں نے بتایا تھا کہ جس کا نام مجھے کسی سیرت کی کتاب میں نہیں مل سکا، لیکن غالباً وہ حضرت عقیل وغیرہ کے بیٹوں میں سے کوئی رہا ہوگا، جس نے خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب اس خواب سے سملر تھا جو سیدہ عاتکہ بنت عبد المطلب نے رضی اللہ عنہا نے دیکھا تھا جنگ بدر سے 3 دن پہلے. تو اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں.
پھر ہم نے یہ بتایا کہ جب ابو سفیان کے قافلے کے بچ نکلنے کی خبر صحابہ تک پہنچی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مشورہ کیا، اور اس میں پھر انصار اور مہاجرین نے آپ کو بہترین جوابات دیے، جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے خوشی سے چمک اٹھا، اور اس کے واقعات یعنی بیان کیے جا چکے ہیں، اور خاص طور پہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی تقریر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں انہوں نے دی ہے، وہ تاریخ میں بہت مشہور ہے، اور صحابہ کرام کی جوش نصرت اور صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ اطاعت کی بہترین مظہر ہے نا، وہ باتیں آ چکی ہیں۔ پھر ہم نے سورہ انفال کے حوالے سے 3-4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھیں، جس میں اشارہ ہے جنگ بدر کی ابتدائی مرحلے کا، ہے نا، تو وہ بھی ہم نے کور کر لیا تھا۔ پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود جو اس بات کی ذمہ داری لی کہ جو قریش کا لشکر ہے اور قریش کی آرمی ہے، اور جو مکے سے لوگ آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جنگ کرنے، تو ان کی انفارمیشن گیدر کی جائے۔ دس شوز دا سیویئرٹی آف دا انسیڈنٹ، بیکاز یعنی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق خود جا رہے ہیں اور کسی اور قاصد کو یا کسی اور یعنی کہہ لیجیے کہ انفارمیشن گیدرر کو نہیں بھیج رہے ہیں، تو دس شوز کہ اس معاملے کو کتنی سیریسلی لیا جا رہا تھا۔ یہ ساری باتیں ہم نے بتا دی تھیں، اور موقع اور مرحلہ اس پوائنٹ پہ آ گیا تھا کہ بدر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ہیں، اور قریش کا لشکر بھی قریب ہے کہ پہنچنے والا ہے۔ تو اب یہاں سے ہم آگے اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی آج۔ جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ بدر میں پہنچتے ہیں، اور یعنی جس دن جنگ بدر ہونی ہے اس سے ایک شام پہلے، یعنی ایک رات پہلے ہی آپ، یعنی رات کے ہی وقت، بالکل اندھیرا وقت تو نہیں، کیوں سمجھ لیجئے مغرب کے آس پاس جو ہے آپ بدر کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں، اور قریش کا لشکر اگلے دن صبح یعنی پہنچے گا، اور پھر اس کے بعد جو جنگ کی تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یہاں پہ ایک نوٹ کرنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ بھی یعنی انتہائی مستعدی کے ساتھ اپنے وقت سے پہلے پہنچے ہیں۔ تو یہ شو کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس طرح آپ تقدیر پہ یقین رکھنے میں انتہا کو تھے، اسی طرح آپ تدبیر کرنے میں بھی انتہائی یعنی یوں کہہ لیجیے کہ مستعدی کے ساتھ تدبیر کیا کرتے تھے۔ تو یعنی یہ دونوں اوصاف جو ہیں، یہ دونوں وصف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھا، کہ جہاں تقدیر پہ اور اللہ رب العالمین پہ توکل کی انتہا تھی، اور آپ سے اوپر نہ بھروسے کا، نہ توکل کا، نہ ایمان کا، نہ یقین کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں ہے، اسی طرح آپ تدبیر کرنے میں بھی انتہائی ذہین اور بہت ہی مہارت کے ساتھ جو ہے چیزوں کو پلان کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب جب صحابہ کرام کی جماعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پہنچ گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فوج کو، پوری آرمی کو 3 حصے میں بانٹا ہے۔ یہ کچھ تدبیری پوائنٹس ہیں جو بہت اہم ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر کی طرف جو ہے اشارہ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری آرمی کو 3 حصے میں بانٹا۔ ایک جو سینٹر فلینک ہے نا، جو جس کو کہتے ہیں کہ یعنی اگر آپ لوگوں میں سے جنہوں نے تھوڑی ہسٹری وغیرہ کا مطالعہ کیا ہو، اور جو لوگ ہسٹوریکل وار کے اکاؤنٹس پڑھتے ہیں، اسپیشلی یعنی جیسے میں بہت اس معاملے میں بہت بہترین کتاب جو ہے وہ دا وار اینڈ پیس ہے بائی لیو ٹالسٹوائے۔ تو اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں ہسٹوریکل وار کے پورے ایسپیکٹ کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وار میں جو فوج کی یوں کہہ لیجیے کہ گروہ بندی ہوتی ہے نا، یہ بہت اہم ہوتا ہے نا، اور یہ عربوں کے ہاں یہ رواج عام نہیں تھا۔ عربوں کے ہاں جو ہے وہ فوج اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ان کے یہاں ہٹ اینڈ رن کا کانسیپٹ تھا۔ یعنی عرب جو ہے وہ ایک مجموعی کوئی فوج کی حیثیت سے جنگ نہیں کرتے تھے، عرب کے ہاں جو ہے وہ ہٹ اینڈ رن والا کانسیپٹ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز دا فرسٹ لیڈر ان عربز، جنہوں نے اتنی، ایک تو یہ کہ فوج اس طریقے سے منظم طریقے سے تیار کی، پھر آپ نے فوج میں وہ تمام یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ملٹری ٹیکٹکس اپنائی ہیں جو بعد کے زمانے میں یعنی ایڈوانس ملٹری اور ایڈوانس اور بڑی جو فوجیں ہوا کرتی ہیں، ان کے ہاں جو ملٹری اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ یعنی اس زمانے میں بھی نو ڈاؤٹ رومنس اور پرشینس جب جنگ لڑتے تھے تو وہ بھی یہ اسٹریٹجیز اپناتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹریٹجیز پوری روئے زمین پہ پہلی بار اپنایا۔ رومنس اور پرشینس اس کو اپناتے رہے تھے، لیکن عرب میں یہ چیز عام نہیں تھی۔ یعنی اس طریقے سے بالکل صف بندی کرنا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ صفن کأنہم بنیان مرصوص،
کہ صفیں ان کی ایسی ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جن سے محبت فرماتا ہے ان کی جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ وصف یہ بھی ہے کہ ان کی صفیں ایسی ہوتی ہیں کأنہم بنیان مرصوص، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، یعنی بالکل انٹیکٹ ہوتی ہیں، بہت منظم ہوتی ہیں ان کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظم فوج کی پہلی جیتی جاگتی تصویر پیش کی عرب کے سامنے۔ اس میں بھی آپ نے صرف ایک یعنی ایک بٹالین پہ اعتماد نہیں کیا، بلکہ آپ نے تین حصے میں، تین فلینکس میں آرمی کو ڈسٹریبیوٹ کیا، رائٹ فلینک، لیفٹ فلینک اور سینٹرل۔ تو سینٹرل فلینک جو تھا، سینٹرل جو میجر باڈی تھی آرمی کی، اس کا فلیگ جو ہے، اس کا جھنڈا، اس کا علم جو ہے وہ دیا ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ کون ہے؟ اگر آپ میں سے لوگوں نے، جن لوگوں نے بہت دھیان کے ساتھ سیرت کو فالو کیا ہوگا، یا جو لوگ پہلے سے بھی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ مہاجر، وہ مکی صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم قرآن بنا کے مدینہ سب سے پہلے بھیجا۔ یعنی مدینہ کے اندر، یثرب کے اندر جب اسلام کی فضا یعنی اسلام کے لیے فضا ہموار ہونے لگی اور اسلام کے لیے زمین زرخیز معلوم دینے لگی، تو سب سے پہلے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم بنا کے قرآن کا جو ہے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہے نا۔ تو یہ بہت بڑے قرآن کے عالم تھے، اور یہ بہت یعنی یوں کہہ لیجیے کہ مدینے کے اندر ان کی مقبولیت بہت ہو گئی تھی، ہر شخص جو ہے ان سے محبت کرنے لگا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسد ابن زرارہ کے مکان پہ یہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور یعنی ان کے بارے میں تفصیلی باتیں آ چکی ہیں جب ہم ہجرت کے ابتدائی ماحول کا ذکر کر رہے تھے، یعنی جب ہجرت سے پہلے کے مراحل کو بیان کر رہے تھے، اور یثرب میں جس طریقے سے اسلام کے لیے ماحول سازگار ہو رہا تھا، اس وقت بھی ہم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے فیچرز کو بیان کیا۔ اور جیسا کہ آپ میں سے کسی نے مینشن کیا کہ بہت ہی امیر خاندان سے تھے، بے شک بہت ہی ناز و نخرے میں پلے تھے، انتہائی بڑے خاندان سے تھے، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت مہنگے کپڑے اور بہت بہترین خوشبوئیں وغیرہ استعمال کیا کرتے تھے، اور اپنی انہی اوصاف کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ لیکن اسلام جب قبول کیا تو ہر اعتبار سے تنگی اور مصیبت اور پریشانی کا پہاڑ ان پہ ٹوٹ پڑا، اور کسی مصیبت کا تصور نہیں کیا جا سکتا مگر مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان سب کو فیس کیا۔ تو یہ چیز ان لوگوں کے لیے اور مشکل ہو جاتی ہے جو بہت ناز و نخرے اور بہت اعلیٰ خاندان اور بہت نوبل فیملی سے آتے ہیں، کیونکہ دیکھیے سیم پریشانی کو برداشت کرنا الگ الگ مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے لیے مختلف نوعیت سے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ غور کریں تو ایک بہت آرام میں رہنے والا انسان کو اگر دھوپ میں ہل چلانے کے لیے کہا جائے، اور ایک مزدور کو دھوپ میں ہل چلانے کے لیے کہا جائے، تو نو ڈاؤٹ ڈیفیکلٹ دونوں کے لیے، لیکن جو شخص ہمیشہ ناز و نخرے میں رہا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی یہ چیز، ہے نا۔ بہت فطری بات ہے۔ تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی ایک حرف شکایت کا اپنے منہ پہ نہیں لائے، بلکہ بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ، بہت ہی خوش دلی کے ساتھ، پورے جذبہ اور ایثار کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے قربانیاں دیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ یثرب جو دار الہجرہ بننے والا ہے اس کا سب سے پہلا معلم جو ہے وہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یعنی انصار و مہاجرین دونوں میں جو ہے انتہا درجے کی مقبولیت اگر کسی شخص کو تھی تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینٹر جو میجر باڈی تھی آرمی کی، اس کا علم، اس کا فلیگ جو ہے وہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ رائٹ فلینک جو تھا، رائٹ فلینک یعنی جو رائٹ سائڈ سے کور کرتا، اس بٹالین کی کا علم، اس بٹالین کی لیڈرشپ جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دی، اور رائٹ بٹالین پورا کا پورا مہاجرین پہ بیس تھا، یعنی مہاجرون جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے ان حضرات پہ مشتمل تھا پورا کا پورا رائٹ بٹالین، ٹھیک ہے نا۔ اس کی قیادت و امامت کس کو دی؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیفٹ بٹالین جو تھا وہ پورا کا پورا انصار پہ مبنی تھا، یعنی جو مدینے کے باشندے تھے، یعنی اوس و خزرج، اور اس کا علم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اور میں نے بتا رکھا ہے، کئی بار ان کا تذکرہ آ چکا ہے کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ بہت بلند پایا، بہت یعنی کہہ لیجیے کہ بہت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، اور اہل مدینہ میں بہت انتہائی مقبول، اور نیکی اور تقوی وغیرہ میں انصار کے امام تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں فلینک کی لیڈرشپ کن کو دی۔ اس میں ایک اور حکمت
یعنی کئی پوائنٹس سمجھ میں آتے ہیں کہ جو چیف لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے اندر جو سب لیڈرز الیکٹ کرتا ہے نا الگ الگ، یعنی چاہے وہ یہاں پہ تو جنگ کی بات تھی، لیکن اس کے ماسوا جنگ کے ماسوا بھی جب اپنا کوئی ریپرزینٹیٹو مقرر کرتا ہے چیف لیڈر ہے نا یا امام، تو لیڈر کن بنیادوں پہ مقرر کیا جاتا ہے؟ لیڈرشپ کی بنیاد صرف ایک نہیں ہوتی، یعنی صرف تقوی نہیں ہوتی، تقوی انتہائی ضروری ہے اور اس کے بغیر کوئی شخص لیڈر نہیں بن سکتا، چاہے اس کے اندر دنیا کے تمام اوصاف جو ہیں یعنی اوصاف حمیدہ موجود ہوں، لیکن اس کے اندر اگر تقوی اور ایمان نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو اس کو لیڈرشپ نہیں دی جائے گی اسلام میں۔ لیکن صرف اور صرف تقوی اور للہیت اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ سے محبت ہی پیمانہ نہیں ہوتی دنیاوی لیڈرشپ میں، ہے نا؟ کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فیکٹرز کو مد نظر رکھا ہے، یعنی آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لیڈر بناتے ہیں تو کئی فیکٹرز کو دھیان میں رکھا جاتا ہے۔ ایک، سب سے پہلے کہ اس کا ایمان اور تقوی اس کے اندر ہو۔ دوسرا، اس کے اندر مضبوطی ہونی چاہیے۔ لیڈر اگر بہت اللہ والا ہے، بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، لیکن انتہائی کمزور ہے، چاہے مینٹلی کمزور ہو، چاہے فزیکلی کمزور ہو، تو وہ کبھی بھی اپنے قوم کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتا۔ اور جو لیڈر انتہائی مضبوط ہوتا ہے نا، لیڈر خود بہت مضبوط ہوتا ہے، تو پھر اس کی قوم جو ہے اس کی ہمت افزائی ہوتی ہے، اس کا مورائل بوسٹ ہوتا ہے نا۔ تو لیڈر کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے مینٹلی اینڈ فزیکلی۔ تیسرا، لیڈر کا انٹیلیجنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ لیڈر بہت مضبوط ہے اور بہت بہادر ہے اور مینٹلی اور فزیکلی بہت اسٹرانگ ہے اور بہت تقوی والا ہے، بہت للہیت ہے اس کے اندر، لیکن اس کے اندر عقل مندی نہیں ہے، تو وہ ایسی ایسی حرکتیں کرے گا اور ایسے ایسے غلط فیصلے لے گا جو اس کی اور اس کے پوری بٹالین کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ تو لیڈر کا بہت انٹیلیجنٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ لیڈر کا دور اندیش ہونا بھی ضروری ہے نا، وہ چیزوں کے یعنی اتنی بصیرت رکھتا ہو کہ اپنے سامنے کی اپیرنٹ چیزوں کو ہی نہ دیکھے بلکہ 5 قدم آگے کی چیزیں بھی سوچ سکتا ہو، ہے نا، یہ دور اندیشی اس کے اندر ہو، ہے نا۔ پانچویں چیز کیا ہے کہ لیڈر ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو اپنی قوم میں مقبول ہو، جس سے لوگ محبت کرتے ہوں۔ ایک انسان ہے جس کے اندر پہلے چاروں وصف موجود ہیں نا، لیکن اپنی قوم میں وہ اتنا مشہور نہیں ہے، اتنا مقبول نہیں ہے نا، اس کی لوگ اتنی عزت نہیں کرتے۔ اگر اس کو لیڈر بنا دیا جائے تو وہ لیڈرشپ کبھی بھی افیکٹولی اس لیے نہیں ادا کر پائے گا کہ قوم کی طبیعت جو ہے وہ اس کی اطاعت پہ نہیں ابھرے گی۔ قوم کی طبیعت و مزاج میں اور قوم کے دلوں میں اس شخص کی تعظیم اور اس شخص کی تقدیس اس طریقے سے نہیں بیٹھی ہوگی، تو وہ اس کی اطاعت میں اس دل جمعی کے ساتھ اطاعت نہیں کر پائیں گے، ہے نا۔ تو لیڈر کا اپنی قوم میں مقبول ہونا بھی ضروری ہے، اپنی قوم میں صاحب عزت ہونا بھی ضروری ہے، یعنی ایک شخص ہے جس کے اندر یہ تمام وصف موجود ہو، مثال کے طور پہ وہ تقوی و للہیت بھی ہو اس کے اندر، وہ انتہائی انٹیلیجنٹ بھی ہو، وہ بہت ذہنی اور مینٹل یعنی ذہنی اور جسمانی اعتبار سے مضبوط اور بہادر بھی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ دور اندیش بھی ہو، لیکن اپنی قوم میں ان نون ہو، کوئی نہیں جانتا اسے، ہے نا۔ تو ویسے شخص کو لیڈر نہیں بنایا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ قوم جو ہے لیڈرشپ اس کو دی جاتی جو مشہور و معروف ہو، ہے نا۔ یہ سب پریکٹیکل پوائنٹس ہیں جو فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے، ہے نا، خاص طور پہ جو فقہ کہ وہ کتابیں جو حکومتی امور سے تعلق رکھتی ہیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اگر آپ غور کریں گے تو ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں بٹالین کے جو لیڈرز آپ نے مقرر کیے ہیں ان کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں، بدرجہ کمال موجود ہیں، ہے نا۔ یعنی مصعب ابن عمیر کو سینٹرل بٹالین کا کمانڈر ان چیف بنایا، تو مصعب ابن عمیر کی مقبولیت اور آپ مصعب ابن عمیر کا علم اور مصعب ابن عمیر کی شجاعت اور یہ سارے اوصاف جو ہیں اس میں کوئی شک کر سکتا ہے کیا؟ یا اسی طریقے سے جو ہے مہاجرون کا لیڈر جو ہے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بنایا، تو حضرت علی کے علم، حضرت علی کی شجاعت، آپ کی دور اندیشی، آپ کی مقبولیت وغیرہ وغیرہ، آپ کی للہیت اور تقوی پہ کوئی شک کر سکتا ہے؟ سملرلی سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، تو اور سعد ابن معاذ میں نے بتایا کہ نیچرلی ہی واز دی لیڈر آف انصار اینڈ ہی واز ویری فیمس اینڈ وائڈلی ایکسیپٹیڈ ود ان انصار۔ تو یہ سارے پوائنٹس ہیں، ان پانچوں پوائنٹ میں سے کسی ایک کو بھی اگر نظر انداز کیا جائے گا تو لیڈرشپ فیل ہوگی، ہے نا، اٹ از باؤنڈ ٹو فیل۔ تو اسی لیے بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ دو شخص میں یہ چاروں اوصاف موجود ہوں، لیکن ایک شخص زیادہ مشہور و معروف ہے، ایک کم مشہور و معروف ہے، تو جو زیادہ مشہور و معروف و مقبول ہے اپنی قوم میں اس کو لیڈر بنایا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر لیڈرشپ میں رد و بدل نہیں کیا کرتے تھے، یعنی اگر آپ کوئی قبیلہ آپ کا متی و فرما بردار ہو جائے تو ایسا نہیں کرتے تھے کہ اس قبیلے کا لیڈر چینج کر دیتے تھے اور اپنے پسند کا کوئی لیڈر بنا دیتے تھے اسی قبیلے میں سے، جیسا کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن پاورز یا کولونائزرز جہاں بھی فتح کرتے ہیں علاقے، تو وہ لیڈر جو ہے اپنا کوئی پپٹ اس میں سے چنتے ہیں اور جو ان کی باتیں زیادہ مانتا ہو، اور لیڈرشپ کو بالکل تہس نہس کر دیتے ہیں۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک لیڈرشپ کی تبدیلی کی ضرورت نہ ہو بہت زیادہ، آپ اسٹیٹس کو مینٹین رہنے دیتے تھے، ہے نا، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ قوموں کے اندر انتشار پیدا ہو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یو ٹیک دس تھنگ ٹو ایکسٹریم اینڈ کبھی بھی کوئی لیڈر ہی نہ بدلیں آپ، ہے نا. ہر چیز کے ساتھ ایکسیپشن ہے، اور ہر چیز، ہر فیکٹر کو اوور ویٹ کرنے کے لیے دوسرا کوئی فیکٹر ہے. تو بہت پریکٹیکل باتیں ہیں یہ، ان کو نوٹ کریں، ان کی معنویت کو سمجھیں، اور یہ بھی سمجھیں کہ کوئی بھی فیکٹر ان میں سے ایبسولوٹ نہیں ہے نا، ہر فیکٹر کو دوسرے سے کمپیئر کر کے پھر جو ہے لیڈرشپ اسائن کی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ہیں. آگے چلتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فلینک ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، تو انصار کو الگ کیا، مہاجرین کو الگ کیا، ہے نا، اور سینٹرل فلینک میں پھر دونوں کو مکس رکھا. تو پتہ یہ چلا کہ تھوڑی بہت جو ایتھنک ڈفرینسز ہوتے ہیں نا اسلام میں، ان کی رسپیکٹ کی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایتھنیسٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا. کچھ ڈفرینسز اینڈ کچھ سملیرٹیز ایسی ہوتی ہیں جو بہت نیچرل ہوتی ہیں. جیسے انسان جن لوگوں کے ساتھ بڑا ہوا ہے، جن کے ساتھ پلا بڑھا ہے، جن کی زبان وہ بولتا ہے، ان کے ساتھ وہ زیادہ کمفرٹیبلی انٹریکٹ کرے گا نا. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ٹرائبلزم، نیشنلزم اور ہر قسم کے ازم کے باؤنڈریز کو منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام بہت سارے نیچرل ڈفرینسز کو بھی بالکل ختم کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. کچھ نیچرل ڈفرینسز ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی رسپیکٹ کرنے سے یعنی اچھے طریقے سے اسموتھلی لیڈرشپ چلتی ہے. لیکن یہ جو ڈفرینسز ہیں، یہ جو مصنوعی ڈفرینسز ہیں، یہ جو مصنوعی سملیرٹیز ہیں، یہ کبھی بھی اسلامی بردرہڈ کے اوپر حاوی اگر ہونے لگ جائیں تو وہ پھر حرام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی اسلامی اخوت کی بنیاد ایمان اور تقوی ہے. تو کبھی بھی ایک ایمان والا چاہے آپ کی ایتھنیسٹی سے نہ ہی بلونگ کرتا ہو، وہ ہمیشہ آپ کے نگاہ میں زیادہ محبوب ہونا چاہیے اس کافر یا مشرک سے جو آپ کی ایتھنیسٹی سے بلونگ کرتا ہو. کیونکہ یہ دس شوز دی بانڈ آف اسلام، دی بانڈ آف ایمان از اسٹرانگر دین دا بانڈ آف ایتھنیسٹی، اور the bond of language, or the bond of nationalism, or any bond whatsoever that exists, whether the bond is artificial or the bond is somewhat natural. All these bonds are inferior to the bond of iman. یہی وجہ ہے کہ a person, a disbeliever of your ethnicity, or a believer of a different ethnicity should be more beloved to a moment than a disbeliever of your ethnicity. That is very natural, because the brotherhood, the connection, this bond of Islam is stronger than the bond of any other association or ethnicity that exists. But agar it is natural and possible to have some love, some extra love for a believer of your ethnicity, because you feel more closer to him than a believer who is of not your ethnicity, and you feel slightly distant from him because of language difference or any other difference. That is natural and that is acceptable. ٹھیک ہے نا. But when this ethnic bonds and any other artificial bonds supersedes the bond of iman or Islam, that is absolutely haram, and in some form it is shirk. ٹھیک ہے نا. تو بس یہ بتانا مقصود تھا کہ کچھ ایتھنک ڈفرینسز ہیں جن کا ریسپیکٹ کی گئی ہے اسلام کے اندر، لیکن دے آر آلویز انفیریئر ٹو دی ریئل پرماننٹ ایبسولوٹ بانڈ آف اسلام اینڈ ایمان. ٹھیک ہے نا. چوتھی چیز یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ فلیگ بیئرر، یعنی جو علم بردار جس کو کہا جاتا ہے نا، یا جھنڈا اٹھانے والا، جنگوں کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یعنی جنگ میں فلیگ بیئرر از اے سمبولک ریپرزنٹیشن آف اسٹینڈنگ آرمی. ٹھیک ہے نا. اگر یعنی جو فلیگ بیئرر ہوتا ہے اس کا ہمیشہ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے جھنڈے کو اوپر رکھے فوج کا، اور دوسرے ہاتھ سے لڑے. تو جو فلیگ بیئررز ہوتے تھے دے ور آلویز دا سافٹ ٹارگیٹ، ہے نا. کیونکہ ایک تو یہ کہ ان کے پاس ڈیفنس کے لیے دونوں ہاتھ نہیں ہوتا تھا، ایک ہاتھ سے دے ہیو ٹو ہولڈ دا فلیگ. یہ بہت بڑی ریسپانسبلٹی تھی، بہت بڑا اعزاز تو تھا ہی، لیکن بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہوتی تھی. دوسری کہ اپوزٹ انیمی کا ٹارگیٹ فلیگ بیئررز ہوتے تھے، بیکاز جھنڈے کا گر جانا گویا کہ یہ سمبولک وکٹری کو ریپرزینٹ کرتا تھا، ہے نا. جس طریقے سے لیڈر کا مر جانا جو ہے جنگ میں یہ سمبولک وکٹری، بلکہ انفیکٹ ریئل وکٹری کو سمبلائز کرتا ہے، اسی طریقے سے جھنڈے کا گر جانا یا علم کا گر جانا جو ہے وہ سمبولک وکٹری کو سمبلائز کرتا تھا. اسی وجہ سے علم بردار کی یا جھنڈے اٹھانے والی کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے بدر میں، وہ ایک دن پہلے ہو گئی تھی نا، ایک رات پہلے ہو گئی تھی. اب جب قیام یعنی کیمپ ڈالنے کی بات ہوئی تو
یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیمپ ڈالنے لگے، میں آپ کو بدر کا تھوڑا سا اندازہ دیتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم میپ کے ساتھ آپ کو بدر دکھائیں گے، لیکن اس لیکچر میں تھوڑا سا ایک آپ امیجنیشن کو براڈ کیجئے اور تصور کیجئے کہ جنگ بدر، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ وہ اس کنویں کی وجہ سے مشہور ہے جس کو بدر نامی ایک شخص نے کھدوایا تھا، اور پھر وہ کنویں کا نام ہی بدر پڑ گیا تھا، اور پھر وہ اس کی پھر بائی ایکسٹینشن دیٹ پلین اٹ سیلف واز کالڈ بدر، ہے نا؟ تو جی، تو بدر میں کئی چھوٹے چھوٹے اور کنویں بھی تھے اور ایک بڑا سینٹرل کنواں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں پہنچے تو ایٹ دا بگننگ آف پلین انہوں نے پڑاؤ ڈالا. ٹھیک ہے نا، بگننگ آف پلین پہ پڑاؤ ڈالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب وہ کیمپنگ کی تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے الحباب ابن منذر، بہت مشہور صحابی نہیں ہے لیکن ایک بالکل انون بھی نہیں ہے. الحباب ابن المنذر، الحباب ابن المنذر یہ ملٹری ٹیکٹکس وغیرہ کو جانا کرتے تھے، ہے نا، یہ انہوں نے کئی سفر کیا تھا تو کچھ چیزوں کو جانتے تھے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ جو اس جگہ پہ قیام فرما رہے ہیں، اس جگہ پہ جو آپ کیمپ کر رہے ہیں، کیا یہ اللہ کے حکم سے ہے یا آپ کی ذاتی رائے ہے، آپ نے اپنے حساب سے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے اور اس حساب سے کیمپ کر رہے ہیں؟ تو اگر یہ اللہ کے حکم سے ہے تو ہم یہاں سے نہ ایک قدم آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اور اگر یہ آپ کی ذاتی اسٹریٹجی ہے تو میری رائے یہ ہے کہ ہم اس مقام سے آگے بڑھیں اور سارے کنویں جتنے بھی بدر میں کنویں ہیں ان سب سے آگے پڑاؤ ڈالیں، تاکہ تمام کے تمام کنویں جو ہیں وہ ہماری فوج کے قبضے میں ہو، سینٹرل کنواں ہماری فوج کے بیچ میں ہو، تاکہ قریش جو ہیں پانی کے لیے اپنے لائے ہوئے مشکیزوں وغیرہ پر ڈپینڈنٹ ہوں گے، جو پانی جتنا وہ لے کے آئیں گے بس ان کے پاس وہی بچے گا، اور ہمارے پاس پورا واٹر ریسورس بچے گا، اور ان کو واٹر ریسورس کی ایکسیسیبلٹی نہیں ہوگی، جو بہت بڑا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہے، تو جبرائیل نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ الحباب ابن المنذر کی رائے پہ عمل کیجئے کیونکہ ان کی رائے صحیح ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں الحباب، تمہاری رائے صحیح ہے، ہم لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. لہٰذا آپ نے تمام کنوؤں کو کراس کیا اور یعنی پورا، یعنی جو بھی جتنے کنویں تھے وہ صحابہ کرام کی آرمی کے بیچ میں لائی کرنے لگے، اور سینٹرل جو بدر کا کنواں تھا وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کیمپنگ کی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے کیمپنگ ہوئی بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ ایک سائیڈ پوائنٹ ہے جو فقہ میں، اصول الفقہ میں خاص طور پہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بھی کچھ کام کیا کرتے تھے، یا آپ کیا ذاتی اجتہاد بھی کرتے تھے؟ اور اگر آپ ذاتی اجتہاد کرتے تھے، اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے تھے، تو کیا وہ واجب الاتباع ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ ایک تو یہ ہے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اور شریعت اور باقی جتنے یعنی مجموعی طور پہ جتنے بھی اعمال کیے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ واجب الاتباع ہے، ان کی اطاعت اور اتباع جو ہے واجب ہے. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی اجتہاد کرتے تھے، یعنی اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے تھے، جیسا کہ اس واقعے سے، یعنی اس کیمپنگ سے، یعنی کیمپنگ کے لیے جو گراؤنڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کیا ہے، اس سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی رائے سے انہوں نے یہ کام کیا تھا. تو کیا آپ ذاتی رائے سے کوئی کام کرتے تھے؟ سوال نمبر 1. ٹھیک ہے نا؟ دوسرا، اگر آپ ذاتی رائے سے کوئی کام کرتے تھے تو کیا وہ واجب الاتباع ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے؟ اور اس کی یعنی اگر کوئی اس پہ عمل نہ کرے تو گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سوال سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ دو بہت امپورٹنٹ سوال ہیں. تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ یس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی رائے سے بھی کام کرتے تھے، یعنی آپ کے تمام ایکشنز جو ہیں جن کا تعلق شریعت اور دین سے ہوتا تھا، ظاہر ہے وہ اس میں آپ ذاتی عمل نہیں کرتے تھے، لیکن بہت سے ایسے معاملات آپ کے ہوتے تھے جس میں آپ ذاتی رائے اور ذاتی عقل و فہم کے بنا پہ بھی کام کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ اب سوال نمبر 2 یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان ذاتی رائے، ذاتی آرا جو آپ کی ہوتی تھی، یا ذاتی اوپینین یا ذاتی ایکشنز جو ہوتا تھا، کیا وہ بھی واجب الاتباع ہیں یا نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو اصل ہے، امپورٹنس کا حامل ہے. جیسا کہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ الحباب ابن المنذر نے آپ سے پہلے پوچھ لیا نا کہ اللہ کے رسول، کیا یہ آپ کی ذاتی اوپینین سے ہے یا پھر یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی ذاتی فیصلہ ہو یا ذاتی حکم ہو جو آپ نے ذاتی عقل و فہم کے بنا پہ لگایا ہو، تو کیا وہ واجب الاتباع ہیں؟ اس کا جواب پہلے شارٹ میں دے رہا ہوں، جو کنکلوسیو جواب ہے، اور بعد میں اس کی تفصیل بتاؤں گا. جواب سن کے تھوڑی سی آپ کو حیرت ہوگی، لیکن
اس کو پھر تفصیل سے بیان جب کروں گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اجتہاد جس جوش اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ ہو بلکہ آپ کے ذاتی فہم کے بنیاد پہ ہوں، وہ واجب الاتباع ہیں تمام امت کے لیے سوائے صحابہ کرام کے۔ بہت اہم بات بولی ہے میں نے، صحابہ کرام کے لیے وہ ذاتی آراء واجب الاتباع نہیں ہے، پوری امت کے لیے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ دو حصوں میں کیسے بانٹا جائے؟ پوری یعنی صحابہ بھی تو اسی امت کے حصہ ہے نا، تو صحابہ اس سے ایکسکلوڈڈ کیوں ہیں اور ہم سب پہ یہ واجب الاتباع کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خطا پہ قائم رہنے سے معصوم ہے۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے دنیاوی امر میں بھی کہ آپ کوئی خطا کر جائیں، کسی معاملے میں آپ سے کوئی چوک ہو جائے اور آپ اس پہ قائم رہ جائیں۔ بات سمجھ پا رہے ہیں؟ یعنی دنیاوی امور میں آپ سے خطا ممکن ہے لیکن آپ اس خطا پہ قائم رہ جائیں یہ ممکن نہیں ہے۔ فرق سمجھ میں آیا نا؟ تو چونکہ صحابہ کے دور میں ہمیشہ اس بات کا امکان تھا کہ اگر کسی دنیاوی معاملے میں آپ خالص اپنی رائے کے بنا پہ کوئی بات کہیں تو ممکن ہے کہ آپ اس رائے کو بعد میں ریٹریٹ کر لیں، ہے نا؟ تو اسی لیے صرف خالص اپنی رائے کے بنا پہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے ہیں اور دور صحابہ ہے تو صحابہ پہ اس رائے پہ بعد اس کے کہ وہ تحقیق کر لیں کہ واقعی یہ رائے ہے آپ کی اور ذاتی اوپینین ہے، آپ اس کو دوسروں پہ انفورس نہیں کر رہے، اس کی تحقیق کے بعد صحابہ پہ اس رائے پہ عمل کرنا واجب نہیں تھا جب تک، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریٹریٹ کر لیں اس ذاتی رائے کو، اور صحابہ اس فرق کو سمجھتے تھے کہ یہ ذاتی رائے ہے اور یہ آپ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو باتیں اپنی ذاتی رائے سے کہی ہیں اور اس کو دین اور شریعت کے بنا پہ نہیں مشورے کے طور پہ کہا ہے، اور صحابہ نے آپ سے تحقیق کی کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ مشورہ ہے آپ کا یا یعنی یہ اللہ کی طرف سے، تو آپ نے کہا کہ مجھے ایسا بہتر لگتا ہے، باقی تم اپنے دنیاوی معاملات میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ چنانچہ اس کا سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ جو کھجور ہوتے تھے ڈیٹس، ان کی کراس ہائبریڈائزیشن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال حکم دے دیا کہ ان دونوں میں یعنی دو نسلوں کی کھجوروں میں کراس ہائبریڈائزیشن کروا دو اور کراس بریڈنگ کروا دو، اور اس سے ممکن ہے کہ فصل میں اضافہ ہو جائے، لیکن فصل میں اضافہ نہیں ہو بلکہ کمی ہو گئی۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو یہ نہیں کرتے تھے لیکن آپ نے چونکہ کہا ہے تو ہم نے کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو میں نے بس ایسے ہی مشورے کے طور پہ اپنے فہم سے کہا تھا، یہ تو خالص دنیوی معاملات ہیں، ان میں تم مجھ سے بہتر جانتی ہو، یعنی کھیتی باڑی وغیرہ میں تھوڑی جانتا ہوں، تو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ تو آپ اس خطا پہ قائم نہیں رہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی یعنی اس کی واقفیت لوگوں کو کرا دی۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کرام یہ پوچھ سکتے تھے آپ سے کہ یہ آپ اپنی کسی اللہ کے عطا کردہ علم سے کہہ رہے ہیں یا نارمل زندگی کے تجربات کے بنا پہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام پہ آپ کی وہ اجتہادات جو آپ خالص دنیاوی امر میں بیان کریں وہ واجب الاتباع اس لیے نہیں تھے کہ آپ اس کو ریٹریٹ کر سکتے تھے اور صحابہ آپ سے پوچھ سکتے تھے، اس اسکوپ کی وجہ سے یہ اجتہادات جو ہیں واجب الاتباع نہیں تھے، صحابہ آپ سے پوچھ لیتے تھے، لیکن باقی امت کے لیے وہ واجب الاتباع ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی فہم و عقل سے بھی کوئی کام کیا اور آپ ہمیشہ اس پہ قائم رہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو کریکٹ نہیں کیا تو وہ ذاتی فیصلہ بھی آپ کا امت کے لیے واجب الاتباع ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خطا پہ چاہے دنیاوی امر میں ہی کیوں نہ ہو قائم رہنے سے معصوم ہے نا، ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی خطا پہ قائم رہ جائیں، ہے نا؟ تو یہ ٹینجنٹ پہ ایک شارٹ بات تھی جو ہوپ فلی سمجھ میں آ گئی ہوگی لوگوں کو، تو آگے بڑھتے ہیں۔ جی، اب جب جنگ بدر میں یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو صحابہ کرام نے ایک سجیشن یہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اگر آپ جنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تو دشمن آپ پہ حملہ کرے گا، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود رہنا اور زندہ رہنا اور قیادت کرنا سب سے ضروری تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت فوت کر جاتے یا جنگ میں شہید ہو جاتے تو ظاہر ہے دین تو ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا، دین تو ابھی پھیلا بھی نہیں تھا، دین کے تمام پیغامات بھی نہیں اترے تھے۔ اسی لیے صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہم آپ کے لیے خیمہ بلڈ کر دیتے ہیں اونچے مقام پہ، اور آپ اس خیمے سے ہمیں ڈائریکشن دیتے رہیے گا، جنگ کی تدبیریں کرتے رہیے گا، اور آپ کے ارد گرد جو ہے محافظ بھی رہیں گے تاکہ آپ محفوظ رہیں، کیونکہ دشمن کا سب سے اصل ہدف آپ ہوں گے۔ بہرحال بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کر لیا
اور آپ کے لیے ایک چھوٹے سے ٹیلے کے اوپر جو ہے خیمہ بنایا گیا۔ اور پھر باری باری سے صحابہ اس کا پہرا دیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خیمے یعنی اس میں معمول یہ تھا، بدر سے پہلے ابھی جنگ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے، ابھی ایک رات پہلے کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات، جو بدر سے پہلے کی پوری رات تھی، وہ پوری کی پوری رات جو ہے دعا میں گزاری ہے، پوری کی پوری رات دعا میں گزاری ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے، طبرانی وغیرہ میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی شخص کو اتنی گریہ وزاری اور رقت کے ساتھ دعا کرتے نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کی رات میں کرتے دیکھا۔ یعنی آپ انتہائی گریہ وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا گو تھے، پوری رات آپ نے دعا میں گزاری، اور پوری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ اگر آج یہ تیرا لشکر ہلاک ہو گیا، یہ چند میری محنت ہے، یہ میری پونجی ہے جو میں تیرے سامنے لے کے آیا ہوں، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے جو میں تیرے سامنے لے کے آیا ہوں، اے اللہ اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا، اے اللہ اگر یہ گروہ آج قتل ہو جائے گا تو قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کی جائے گی، کیونکہ میں سب سے آخری نبی ہوں، یہ تیرے ماننے والے ہیں، اگر یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں اور میں ہلاک ہو گیا تو قیامت تک تیری اتباع نہیں کی، تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب آپ نے رقت کے ساتھ دعا کی، اتنی رقت کے ساتھ دعا فرما رہے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے سے آپ کو پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول بس کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو جو شخص بھی آپ کو دیکھتا اس کے اوپر بھی ایسی ہی رقت طاری ہو جاتی۔ اس کے برعکس ہم صحابہ کرام کے ساتھ کا معاملہ یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام کا انعام کے طور پہ ایک چیز یہ فرمائی کہ صحابہ کرام جو اتنی خطرناک سچویشن میں تھے، اتنی یوں کہہ لیجیے کہ بالکل صبح جنگ ہونے والی ہے اور آج رات جو ہے بیٹل کی پریپریشن چل رہی ہے، اور جنگ بھی ایسے ویسے دشمن سے نہیں، اتنے مضبوط دشمن سے ہو رہی جو تعداد میں 3 ساڑھے 3 گنا ہم سے زیادہ ہے، ہتھیاروں میں بھی ہم سے زیادہ ہے، اور صحابہ جو ہیں بہت کم چھوٹے موٹے ہتھیار لے کے آئے تھے، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 310 لوگ تھے، ان میں سے اکثر کے پاس ہتھیار ہی نہیں تھے، کیونکہ جو جس پرپس سے نکلے تھے وہ ابو سفیان کا قافلہ تھا۔ یہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ تو اس تمام شدت خوف کے باوجود، یعنی چھوٹا چھوٹا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو انسان کی نیند اڑ جاتی ہے نا، اگلی صبح اگر کوئی فلائٹ پکڑنی ہو یا کوئی بہت بڑا ایگزام ہو یا کہیں کچھ اس سے زیادہ سخت بات ہو تو انسان کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم بدر میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو بے ہوش ہو کے نہ سو رہا ہو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا کرتے رہے، اور ہم میں سے ہر شخص پہ جو ہے بے ہوشی طاری تھی، یعنی شدت نیند کی وجہ سے اتنی شدید نیند آئی ہوئی تھی ہم میں کہ ہم میں سے کسی کو ہوش نہیں، کسی کو 1 2 لمحے کے لیے ہوش آتا، دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں پھر سو جاتا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا کہ ان پہ ایسی سکینت اور اطمینان نازل ہوا کہ انسان کو ویسی نیند کبھی نہیں آئی جیسے بدر میں نیند آئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا ذکر جو ہے سورہ انفال کے اندر فرمایا ہے کہ اذ یغشیکم النعاس آمنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام، کہ اور جب اللہ تعالیٰ نے نیند کو اور امن کو اپنے جانب سے یعنی اللہ کی جانب سے تمہارے اوپر نازل فرمایا اور آسمان سے بارشیں تم پہ نازل فرمائیں، اس سبب سے کہ یہ بارش تمہیں پاک کر دے، یعنی تمہاری انٹرنل جو انسان کے اندر ایک خوف و دہشت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ بھی اس بارش کے ذریعے ہم نے دھو ڈالا، اور جو ظاہری گندگی ہوتی ہے، یعنی اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، پسینہ ہے، گرمی ہے، اور بھی بہت دھول وغیرہ ہے، یہ ساری گندگیوں کو ہم تم سے پاک کر دیں۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی غلاظت اور شیطان کی گندگی، چاہے وہ خوف کی صورت میں ہو، چاہے وہ کم ہمتی کی صورت میں ہو، ہے نا، چاہے وہ جوش کی کمی کی صورت میں ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تم سے پاک کر دی جائیں اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا جائے، وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور تمہارے قدموں کو جما دیا جائے۔ چنانچہ جو بلواہی زمین ہوتی ہے اس پہ اگر بارش ہو جائے آپٹیمم اماؤنٹ میں، اگر بہت زیادہ بارش ہو جائے تو پھر تو وہ چلنا مشکل ہو جائے، اور بالکل بارش نہ ہو تو اس پہ پھر دوڑنا اور جنگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ دھسنے لگتی ہے زمین، تو انسان اپنے پیر سے ہی نا اصل قوت حاصل کرتا ہے۔ تو وہ بارش وغیرہ جب ہوئی تو یہ پلین جو ہے بالکل ٹائٹ ہو گیا، اور اس میں جنگ کرنا اور ثابت قدمی کے ساتھ اور مضبوط قدموں کے ساتھ جنگ کرنا جو ہے وہ آسان ہو گیا۔ تو بارش بھی ہو رہی تھی، بارش کے ذریعے جو ہے وہ گرمی کی شدت میں کمی ہو گئی، صحابہ کرام کو بہترین نیند آئی، اور پوری پوری رات جو ہے وہ لوگ سوتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری رات جو ہے وہ دعا میں مشغول رہے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے صحابہ کرام کو فجر کے لیے اٹھایا۔ تو چنانچہ
جیسا کہ مسند امام احمد میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا بدر کی رات جو ہم میں سے بے ہوشی کے حالم میں سو نہ رہا ہو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کہ پیڑ کے پاس، اور بعض روایتوں میں آتا ہے خیمے کے اندر جو ہے وہ مسلسل دعا میں مشغول تھے صبح کے وقت تک۔ اور عبداللہ ابن مسعود کا جو قول ہے وہ ہم نے آلریڈی بیان کر دیا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہیں پہ میں سٹاپ کرتا ہوں آج، اور آگے کے جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آ جائیں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اب ہم جو ریئل بیٹل کے بہت کلوز پہنچ گئے ہیں، اور ساری ڈیٹیلز بتانی بہت ضروری ہیں، تبھی آپ صحیح طریقے سے کانٹیکسچولائز کر پائیں گے اور صحیح طریقے سے جو ہے اس پوری سٹوری کو سمجھ پائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں کہی گئیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جو اس میں خطا ہو گئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے مقصود و مرضی کے مطابق نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور آپ کے دلوں سے اور ہمارے دلوں سے اس کو غائب فرما دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو ہماری نگاہوں میں محبوب بنا دے، ہمارے لیے آسان بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ میں اب آپ لوگوں کے سوال جواب جو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ لے لوں گا۔